کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آگے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اے ایمان والو، مشرک نرے یعنی بالکل ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو عنقریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ اور سچے دین کے تابع نہیں ہوتے، یعنی وہ جو کتاب دیے گئے جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہو کر۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله۔ اور یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی بولے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون۔ یہ باتیں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں، اگلے کافروں کی سی بات بناتے ہیں، اللہ انہیں مارے کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم۔ انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ اور انہیں حکم نہ تھا
مگر یہ کہ ایک اللہ کو پوجیں، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اسے پاکی ہے ان کے شرک سے۔ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ نہ مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا پڑے، یعنی اگرچہ برا مانے کافر۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، پڑے برا مانے مشرک۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک آپ نے سماعت فرمائی، اللہ کریم نور قرآن سے ہمارا سینہ منور فرمائے، آمین۔ کیا خوب کہا ہے کہنے والے نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کریم کے احکامات ماننے اور ان پر صدق دل کے ساتھ عمل پیرا رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین آمین، بجاہ النبی الامین علیہ وعلا آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ آج کے ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم ولی ہیں، اور میں مدنی چینل کے ناظرین ان کے حوالے سے کیا کہوں کہ حرمت ایک مسلم ہے اس کا آپ نے کس قدر خیال فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے آپ کے نام کے ساتھ ایک لفظ جو ہے وہ ایڈ ہو گیا، اسم۔ حضرت حاتم اسم، اونچا سننے والے۔ ہمارے ہاں تو کسی شخص کو بے آبرو کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے کوئی ٹائم لگاتے ہی نہیں ہے، لیکن یہ اولیاء کا انداز رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو عزتیں بھی دی ہیں، شرمندگیوں سے بچانے کے لیے کوششیں بھی کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پیغام کس طریقے سے عام کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اور یہ بھی اللہ کریم کی ایک تقسیم ہے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ سعادت مندی ہمیں عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں سعادت مندی نصیب فرمائے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اولیاء کی کرامتیں دیکھ کر، اولیاء کے ملفوظات سن کر اپنے دل کو نور ایمان سے منور کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں اور آگے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اوپر اولیاء کے ملفوظات سن کر، ان کی کرامتیں سن کر بدبختی غالب آتی ہے، اور وہ اس کے بارے میں پھر اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں اور پھر عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اللہ عافیت والا معاملہ عطا فرمائے اور ہمیں بے ادبوں سے اور بے ادبی کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے، اور اولیاء کرام کی محبت اور عظمت اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت حاتم اسم رحمہ اللہ کا انشاءاللہ آج ذکر خیر رہے گا۔ ان کے ملفوظات، ان کی زندگی کے واقعات بڑے پیارے پیارے جو ہے واقعات ہیں، بڑے اچھے آپ کے، بڑے پیارے آپ کے ملفوظات ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی بیان رہے گا، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے نعت خان جناب حکیم قاری خلیل تاری صاحب زندہ شریف ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ مرحبا خلیل بھائی، اللہ کریم آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ تو انشاءاللہ خلیل بھائی سے ہم جو ہے وہ کلام بھی سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ خلیل بھائی گھریلو علاج کے حوالے سے
کچھ جو ہے وہ باتیں وہ بھی بتائیں گے. خلیل بھائی سے انشاءاللہ آج ہم سردی کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ بات کریں گے کہ سردی کے موسم میں کیا تدابیر اختیار کی جائیں، یا کیا جو ہے وہ ہم کچھ بنا کر کے کھائیں، یا کیا کوئی جوشاندہ وغیرہ پئیں کہ اس سے جو ہے وہ سردی کے مضر اثرات سے بندہ بچنے میں کامیاب ہو جائے. عموماً نزلہ اور زکام اور کھانسی اور گلا خراب، جب گلا خراب ہو رہا ہے تو اب اگلا نمبر بخار کا ہی ہے. یہ تجربہ شدہ بات ہے عدنان بھائی، آپ کا گلا خراب ہے نا تو اگلا نمبر کس کا ہے؟ بخار کا ہے. ٹھیک ہے، اللہ رحمت کی نظر فرمائے. تو اس پر بھی خلیل بھائی سے انشاءاللہ کچھ پوچھیں گے، اللہ رحمت کی نظر فرمائے. بہرحال ابھی پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چارہ کرو کوئی چارہ لاؤ، چارہ کرو کوئی چارہ لاؤ، رہ آئے دل چار مدینے، ساری دنیا بچ نہیں لبدا جیڑا ملدا پیار مدینے. اس گلی سے دور رہ کر ہم کیا مرے کیا جیے، ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دور اے دل رہے مدینے سے، 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 موت بہتر ہے ایسے جینے سے، موت بہتر ہے ایسے جینے سے، موت بہتر ہے ایسے جینے سے. میرا غم ہی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں. دور اے دل رہے
سہارا ہے زندگی کے لیے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبیر و شبر تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے چلو زندگی کی بہاریں مدینے میں ہے زندگی بہاریں مدینے میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے دور رہ کر مدینے سے دور رہ کر دل مدینے سے موت بہتر ہے سے جینے سے موت بہتر سے جینے سے اکو تاج مدینے جان دی کوئی دل وچ حسرت اور نہیں بس آقا بس آقا کوئی زور نہیں ساڑھے والے پیارے نگاہ قدمونیاں دسو منظور ہے دعاواں قدمونیاں ڈاڈا غریب آقا کول میرے سر نہیں اٹھ کے ثابت ڈیرا میں تھو بڑی دور لالیا سجنو مدینے آقا کرو مہربانیاں موت بہتر ہے سے جینے سے موت بہتر جینے سے ان سے میرا سلام کہہ دینا سے میرا سلام کہہ دینا جا کے جا کے بعد سوا خرینے سے سوا در
صفات جا کے کبھی درود و سلام میرا نبی دے قدمات سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا اے سوا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں ان سے میرا سلام کہہ دینا سے میرا سلام کہہ دینا جا کے بعد سوا قرینے سے جا کے بعد سوا قرینے سے جا کے بعد سوا قرینے سے ہر گلے گلستاں معطر ہے ہر گلے گلستاں معطر ہے جانے گلزار کے سینے سے جانے گلزار کے پسینے سے بارگاہ خدا میں کیا پہنچے بارگاہ خدا میں کیا پہنچے گر گیا جو نبی کے زینے سے گر گیا جو نبی کے زینے سے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی محبت سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی بارگاہ خدا میں کیا پہنچے گر گیا جو نبی کے سینے سے یوں چمکتے زلزل طیبہ کے جیسے بکھرے ہوئے نگین سے اس تجلی کے سامنے اختر اس تجلی کے سامنے اختر
اللہ کریم ہماری یہ دوری دور فرمائے اپنے فضل سے، اور ہمیں مدینہ منورہ کی بعد حاضری نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ کی مبارک ذات ہے۔ ان کا تعارف آئیے عدنان بھائی سے سنتے ہیں۔ جی چشتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اولیاء جنہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے، اور پھر بعض وہ جنہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے شاگردوں کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے، ان میں سے ایک حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نام پاک جو ہے وہ حاتم ہے، اور والد کے نام کے اندر مختلف سیرت کی کتابوں میں مختلف نام موجود ہیں، اختلاف ہے۔ بعض نے حاتم بن یوسف نام لکھا، جیسے حضرت عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طبقات صوفیہ میں اس کو ذکر فرمایا، اور بعض نے حاتم بن الوان، اور بعض نے حاتم بن عنوان بن یوسف یا عنوان بن یوسف، یوں کر کے آپ کا جو ہے وہ نام ذکر کیا جاتا ہے، لیکن آپ کا نام بہرحال حاتم ہی ہے۔ اور آپ کی کنیت میں دو قول ہیں، ایک یہ ہے کہ ابو محمد آپ کی کنیت تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ ابو عبد الرحمن آپ کا جو ہے وہ آپ کی کنیت کے اندر شامل ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شہرت ہے وہ حکمت، دانائی، زہد اور تقوی کی بنا پر ہے۔ حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے لقمان ھذہ الامہ، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اس امت کے جیسے پہلے حکیم لقمان گزرے ہیں، اللہ پاک نے انہیں حکمت، دانائی اور دانشمندی عطا فرمائی تھی، فرماتے ایسے ہی حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، یہ اس امت کے لقمان ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے، اور آپ کے بارے میں بعض اولیاء کرام کا جو ہے وہ صدیق ھذہ الامہ، اس طرح کے بھی الفاظ موجود ہیں کہ آپ اس امت کے صدیق ہیں، اور صدیق مرتبہ ولایت کے اندر ایک مرتبے کا نام ہے۔ حضرت جنید رحمہ اللہ نے جی فرمایا حضرت جنید بغدادی، بالکل زماننا، سبحان اللہ، ہمارے زمانے کے جو صدیق ہیں وہ حاتم اصم ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ چونکہ زہد، تقوی، اور پھر جو آپ کے نام کے ساتھ ایک یوں کہہ لیں، آپ نے ابتدا میں ذکر فرمایا اصم، اصم کہتے ہیں اونچا سننے والے کو، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں جو آدمی بہرا ہو یا جسے ثقل سماعت کا عارضہ لاحق ہو، یعنی اونچا سننے کی جسے بیماری ہو، اسے اصم کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ، یہ ایسے اصم ہیں جو صحیح سنا کرتے تھے، اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود اصم ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ، جہاں حضرت حاتم کا ذکر آتا ہے وہاں ان کے نام کے ساتھ اصم بھی بولا جاتا ہے۔ لیکن کمال ہے ان کا، اللہ اکبر، کہ اپنے ان کے نام کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے ایک مسلمان کی عزت بچائی، اس کو شرمندہ ہونے سے بچایا، اور ساری عمر یوں کہہ لیں کہ پھر گویا اسی طرح کی کیفیت کے اندر آپ رہے، اور اس کے ذہن میں ایک خاتون آپ کے پاس آئی تو کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو ان سے جو ہے وہ دیکھیں بعض چیزیں جو ہے نا وہ طبیعت کا تقاضا ہوتی ہیں، انسان کے اختیار میں بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، یوں کہہ لیں طبیعت سے اور فطرت سے ان کا تعلق ہوتا ہے انسان کی۔ تو انہیں جو ہے نا وہ ریح کا معاملہ ہوا تو ہوا خارج ہو گئی، تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ ایسے بن گئے جیسے آپ نے سنا ہی نہیں کوئی، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر سامنے والا جو ہے وہ شرمندہ ہو رہا، تو اس کو کچھ شرمندگی سی ہوئی، لیکن آپ نے اس کی جو بات تھی نا اس پر آپ نے فرمایا کیا کہا تم نے، ایسے جیسے کہ آپ کو سنا نہیں اور آپ کی کوئی توجہ نہیں، اور اس نے اچھا وہ جو پریشانی اس کو لائق تھی وہ ختم ہو گئی کہ یہ تو اونچا سنتے ہیں، تو پھر وہ عورت جو خاتون تھی وہ چلی گئی۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب وہ جو اصم کا لفظ تھا نا وہ آپ کے نام کا جز بن کر رہ گیا، کہ وہ حاتم یعنی پہچان کے لیے بولا جانے لگا کہ وہ حاتم جو اونچا سنتے ہیں،
اور پھر ساری عمر آپ کا معاملہ ایسا ہی رہا، آپ نے کبھی اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے صحیح سنتا ہے، لیکن اس وقت میں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ولی حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مسلمان کی عزت، اسے شرمندگی سے بچانا، اسے عزت دینا، اسے کو یعنی اپنے آپ کو آپ نے یوں کہہ لیں کہ ایک لقب کے ساتھ ملقب کر لیا، لیکن اپنے مسلمان بھائی ایک جو ہے وہ مسلمان کو شرمندہ نہ ہونے دیا، شرمندگی سے بچایا۔ ہم میں سے ہر ایک غور کرے ہمارا انداز کیا ہے جی کہ ہم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کو یوں بعض اوقات جان بھی رہے ہوتے ہیں، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے کرنے پر یا یہ چیز اس چیز کا مطالبہ اپنے بھائی سے کرنے پر اسے سوائے شرمندگی اور ندامت کے اور کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہم لوگ جان بوجھ کر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک اس کو مثال کے ذریعے سمجھیے، آپ کو شادی میں مدعو کیا گیا، کسی دعوت میں بلایا گیا، چلے گئے، پتہ چلا کھانا کھا رہے تھے، کھانے کے دوران پتہ چلا کہ جی کھانا ختم ہو گیا یا کم پڑ گیا۔ اب ایسے میں کیا کرنا؟ جب پتہ چل گیا ہے کہ کھانا ختم ہو گیا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہے، یا مطلب یوں کہہ لیں کہ اب بس ایسا معاملہ ہے کہ کھانا ختم ہو گیا، بعض اوقات پتہ چل ہی جاتا ہے، اب ایسے میں تھال اٹھا کر اہل خانہ سے یہ کہنا کہ جی ہمیں فلاں چیز چاہیے، فلاں آئٹم ہمیں چاہیے ہے، یا اس کو بغیر تھال اٹھائے اس سے مطالبہ کرنا کہ جی یہاں کھانا لا کر دیں، اور جب کہ پتہ ہے کہ کھانا نہیں ہے، کسی نے آ کر بتا دیا، ایسے شخص نے، عام طور پر پتہ چل جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ جو چھپی رہے، پتہ چل گیا ہے، اس کے بعد اب مطالبہ کرنا، اور پتہ ہے کہ یہ لا کر نہیں دے سکتا، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے اس وقت میں؟ شرمندہ کرنا کہ اس نے ہمیں بلایا، کھانا تو کھلائے نا، حالانکہ چاہیے کیا؟ بعض اوقات آدمی مروت میں بھی پوچھ رہا ہوتا ہے، تو اپنے مسلمان بھائی کی عزت رکھتے ہوئے، اس کو شرمندگی سے بچاتے ہوئے انداز تو یہ اختیار کرنا چاہیے کہ آدمی فیل بھی نہ ہونے دے اس بات کا کو جو ہے وہ اظہار بھی نہ ہونے دے کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے، بلکہ اس کو عزت دے، اس نے اتنا کچھ کیا ہے، تو ایسے میں اپنے مسلمان بھائی کی ڈھارس بڑھانا، اس کی جو ہے وہ عزت رکھنا، اس کا مان رکھنا، اس کا بھرم رکھنا، اسلام تو ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو عزت دیں، جو اللہ پاک نے اسے مقام، مرتبہ، عزت، احترام عطا کیا ہے، اس کا خیال اور پاس رکھا جائے۔ درست فرمایا آپ نے۔ میں یہاں دو باتیں عدنان بھائی ایڈ کرنا چاہوں گا، خالد بھائی، کہ ایک بات تو یہ حافظ صاحب جب ختم ہو گیا ہے، ہاں جی، اور اس کو بھی پتا ہے ختم ہو گیا، میزبان کو بھی پتا ختم ہو گیا، تو میزبان کو پوچھنا بھی نہیں چاہیے، ہاں جی، بالکل اور لا کے دوں جی، اب وہ اس کے اوپر بولے جی لے آئے، ہے تو کوئی نہیں، آپ نے خود ہی اپنے آپ کو یہ بھی ایک انداز ہے، بالکل یہ بھی نہ کریں۔ ایک بات، دوسرا انداز یہ عدنان بھائی میں آپ کو بتاؤں، آپ تو یہ فرما رہے ہیں نا پتہ چل گیا کہ کھانا کم ہو گیا ہے، شادی کی دعوت میں یہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے، اکثر اوقات تو نہیں ہوتا۔ ایک اسلامی میں تھے، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک جو ہے وہ انتظام کیا شادی کا، تو عموماً جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کا روابط ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، آنا جانا کرنا، تو جن کو نہیں بلایا ہوا نا، اللہ، تو لوگ آ ہی رہے ہیں، اچھا وہ کرسیاں تو جو تھیں وہ بھر گئیں، جو مہمان ہیں اب ان کے لیے وہ کہہ رہے ہم نے اور کرسیاں لگوائیں، اچھا کھانا جو تھا وہ تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پورا ہو جائے گا اسی کے اندر، ہم نے اور جو ہے وہ فوراً ہنگامی بنیادوں پر جو ہے بنایا۔ یہاں پر یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ دعوت میں جو مدعو ہو اسی کو جانا چاہیے، جی، جس کو نہیں بلایا گیا بھلے جتنی مرضی جان پہچان ہے، جو ہے جیسے ہے جو بھی ہے، نہیں جانا چاہیے، ورنہ بن بلائے دعوت میں جانے والا ایسا ہے جیسا کہ مطلب چور ہے، یہ بھی مضمون بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، تو چور بن کے جو ہے وہ جا رہا ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ بہرحال میں جس پوائنٹ پر آ رہا تھا وہ یہ ہے کہ امیر علیہ سنت کا انداز عدنان بھائی، مجھے ایک اسلام بھائی نے بتایا، ایک کسی کے گھر پر گئے نا، تو آپ کو پتا ہے اب جب کوئی بلاتا ہے تو وہ انتظام تو کرتا ہے، تھوڑا زیادہ ہی کرتا ہے، تو ابھی کھانا جیسے دسترخوان پہ لگا ہوا تھا، وہ بیٹھے، دعا ہوئی، وہ اب جیسے چاول ہیں وہ 4 بندوں نے نکالے، تو چاولوں کی جو ٹرے ہوتا ہے یا وہ جو بھی اس کو کہتے ہیں برتن کو، اس میں سے آپ نے 3-4 لوگوں نے جب اس میں سے لیا، اس میں تھال میں سے، تو وہ تھوڑے کیا ہو جاتا ہے،
کم ہو جاتا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے. تو وہاں کیا کیا, وہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا نا کھانے کے لیے, اسلام بھائی, انہوں نے وہ اٹھا کر کے وہ کیا کیا, اللہ میزبان کو دیا. ابھی تو سٹارٹ ہی ہوا ہے نا, جی جی ہے نا. اس پر پھر امیر اہل سنت نے جو ہے وہ تربیت فرمائی. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ مہمان کو چاہیے کہ وہ برتن اٹھا کر میزبان کو نہ دے. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے بعض کا چیز کیا ہے کہ یا تو کم بنائی ہے, یہ بھی ہوتا ہے, کم بنی ہوئی ہوتی, اچھا, یا ہوتی ہے لیکن اپنے گھر کے افراد کے لیے اس کو جو ہے وہ جی ریزرو جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے. تو اس پر امیر سنت نے یہ تربیت فرمائی کہ میزبان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے مہمان کو چاہیے کہ وہ برتن اٹھا کر کے مطلب یہ نہ دے کہ یہ لے آئے تو یہ لے آئے تو وہ لے آئے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ میزبان دیکھ ہی رہا ہوتا ہے اور جو برتن خالی ہوتا ہے وہ پھر وہ لے جاتے ہیں اور بھر کے لے آتے ہیں. اور اگر برتن میں کچھ اور نہیں آ رہا تو بندہ جو ہے وہ الرٹ ہو جائے کہ جو آنا تھا وہ آ گیا ہے اور جو میں نے کھانا تھا وہ جو ہے وہ کھا لیا ہے. شرمندہ جو ہے وہ بہرحال یہ نہ کیا جائے. شادی کے موقع پر بھی اس طرح کے کام نہ کیے جائیں, دعوتوں کے موقع پر بھی اس طرح کے کام جو ہے وہ نہ کیے جائیں. اور بعض اوقات خالد بھائی لوگ کسی بات پر یعنی جو ہو گیا معاملہ, ایک گزر گیا یا جس سے جو بھی غلطی ہو گئی ہو ہی گئی, ٹھیک ہے, بندے نے سزا بھگت لی, سب کچھ کر لیا, لیکن پھر بھی کیا ہے اس کو وہ اسی کے اوپر وہ ٹونٹ کرتے رہیں گے, اس کو ذلیل جو ہے وہ کرتے رہیں گے. ہاں تو وہی ہے نا, اچھا اچھا اچھا, ہاں وہ کتنا عرصہ جیل میں رہے ہو. یہ سوال پوچھنے کا مطلب مجھے بتائیں, یہ اس سے کیا فائدہ ہوگا پوچھنے, سامنے والے کو ذلیل ہی کرنا ہے. اگر کوئی بندہ جرم کر کے جیل میں گیا ہے, قید کاٹ کے آیا, اس نے بیچارہ وہ توبہ طائب ہو گیا, مطلب سچے دل سے جو ہے وہ توبہ طائب ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی اس طرح کی بات کر کے کیا ہے خالد بھائی, دل دکھانے والی, شرمندہ کرنے والی بات ہے. یقیناً یہ دل دکھانا ہے, شرمندہ کرنا ہے. اور اگر یہ کسی ایسے جرم پر یا گناہ پر شرمندہ کرنا ہے جس سے وہ سچی توبہ کر چکا ہے, تو یہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسے کام پر شرم دلائی, آر دلائی جس سے وہ توبہ کر چکا تھا, تو مرنے سے پہلے یہ شرم دلانے والا اس گناہ میں مبتلا کر دیا جائے گا. من عیر اخاہ بذنب, اللہ اکبر, من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مرے گا نہیں جب تک وہ عمل خود نہ کر لے. تو کیسی ایک وعید ہے کہ جو لفظ آپ اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں, شاید اس وقت تو شیطان چسکا دلا رہا ہو اور مزہ آ رہا ہو اس کو ذلیل کرنے میں, رسوا کرنے میں اور شرمندہ کرنے میں, لیکن اگر خدا ناخواستہ اس وجہ سے خود ہی اس گناہ میں مبتلا ہو گئے, اس برائی میں مبتلا ہو گئے, تو پھر بندہ سوچے کہ وہ معاشرے کو کیا منہ دکھائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوگا. بہت سے سلمان بھائی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا انسان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. یعنی دل میں ایسی یہ بات ہلچل مچا دیتی ہے کہ لوگ یار میرا مذاق اڑائیں گے, لوگ میرے ساتھ ایسا کریں گے. اور اللہ کا فضل ہے, ہم نے جب صوفیہ کو پڑھتے ہیں, اکابرین کو, اولیاء کو پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اپنی تو کوئی بات برداشت کر لیں گے کہ ہمارے اوپر کسی بات کا وبال آ جائے, لوگ ہم سے بھلے کچھ بدزن سے ہو جائیں, لیکن اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو نہیں جانے دیتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے اپنی عزت کو جب پیش کیا نا دوسرے کی عزت بچانے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بلندی عطا فرماتا ہے, اس کی عزت کو بھی محفوظ. تو بندہ کسی ایسے کام کی طرف آئے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے عیوب چھپائے, ان کو سوارے. عیوب چھپانا بھی اس سینس میں کہ وہ سوارنے کی وجہ سے ہو. کتنے علماء اس طرح کے, کتنے اکابرین صوفیہ اس طرح کے گزرے, واقعات آپ ان کے پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے. آپ یہ واقعہ جس کی طرف ابھی آپ اشارہ بھی فرما رہے تھے, حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی کیا کیا پھر آپ کے شوہر نامدار نے آپ کے ساتھ, کیا رقم دے کر گئے, کیا تحائف دیے, شادی ہوئی ہے تو تمہیں کیا ملا, اب جتنا ملا ہو اس پر یہ بات ہو رہی ہوتی ہے, اچھا اتنا ہی دیا بس.
اس کو اللہ کی بندی کو پہلا تحفہ ملا تھا, اسی پر شوہر کی عزت دل سے نکال دی کہ بس تمہارے شوہر نے اتنا ہی دیا, اب یہ آگے اس نے پوری زندگی گزارنی ہے, شکوے والی زندگی کے ساتھ یہ کیسے چل سکے. جبکہ اللہ والوں کا انداز کیا ہے, اللہ اکبر. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر حج کو روانہ ہوئے, اللہ اکبر. تو یہ واقعہ آپ جو بیان کرنے جا رہے ہیں, حضرت پیر سائیں روزے دھڑی جو ہیں, انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا جو ابھی آپ بیان کرنے جا رہے ہیں. اور یہ ان کا مزار شریف جو ہے یہ پیر جو گوٹھ میں ہے اور مرجائے عوام و خواص ہے, اور ان کے وہیں پر قریب ہی خلیفہ اعلی حضرت کا مزار شریف بھی ہے. ماشاءاللہ. اللہ خالد بھائی, اللہ اکبر, کیا بات ہے. اللہ کریم بزرگوں کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ. تو حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر حج کے لیے روانہ ہونے لگے تو اہلیہ سے پوچھا کہ آپ کو کتنا خرچہ دے جاؤں, کیا بات, کیا دے کر جاؤں آپ کو. تو وہ بھی اللہ والی نا, صحبت صوفیہ کا رنگ دیکھیں ذرا کیا بات. کیسا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جتنے زندگی کے دن دے جاؤ اتنا ہی خرچہ بھی دے جاؤ. تو فرمانے لگے کہ زندگی کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. تو یہ جواب دیتی ہیں کہ رزق بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے, رزق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. پھر بہرحال آپ روانہ ہو گئے. پھر بعد میں محلے کی خواتین ایسے ملنے کے لیے آئیں کہ آپ کے شوہر تو حج کے لیے روانہ ہو گئے. تو اب وہ آ کر پوچھ رہی ہیں کہ محترمہ آپ کے شوہر تو حج کے لیے روانہ ہو گئے, خرچے کیا چھوڑ کے گئے, کیا دے کر گئے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواب دیتی ہیں کہ کھانے والا تو چلا گیا ہے, دینے والا موجود ہے. اللہ اللہ. نہ پہلے یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزاق ہونے کا یقین ہے نا, اللہ کریم اس پر ہمیں اور کامل ایمان نصیب فرمائے, اور اس کی جو اسٹیجز ہیں مختلف, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان میں ترقی عطا فرمائے. آمین. کہ وہ بالکل اللہ ہی کھلا رہا ہے. واہ. اس پر جب کامل ایمان ہو جاتا ہے نا, تو پھر بندہ یہ نہیں کہ اس سبب سے آ رہا ہے, اس سبب سے آ رہا ہے, اس سبب سے آ رہا ہے. سبب جو بھی ہو, سبب بنانے والا وہ اسباب کو نہیں, مسبب الاسباب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی کے ذریعے سے بھی مل رہا ہے, دیتا کون ہے, دلا کون رہا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عالم اسباب میں بندے کے لیے چیزیں رکھی ہیں. لیکن جب دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہو تو پھر بندہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے سوال ہوا, آپ نے اللہ عز و جل پر توکل کے معاملے کی بنیاد کس چیز پر رکھی؟ اللہ کی ذات پر آپ کو اتنا بھروسہ ہے. اب آپ اہلیہ کا واقعہ سنیں نا, جو بھی آپ نے سنا, ان کا بھروسہ ہے وہی تو آگے ڈیلیور ہو رہا ہے اور آگے پہنچ رہا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ کس چیز پر آپ نے بنیاد رکھی توکل کی؟ حضرت فرماتے ہیں 4 باتوں پر. اللہ. نمبر 1 یہ کہ میں نے جان لیا کہ میرے رزق کو کوئی اور نہیں کھا سکتا, اللہ, جو میرا رزق ہے وہ میں نہیں کھانا ہے. فرماتے ہیں لہٰذا میں اس پر مطمئن ہو گیا, جو میرا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. دوسری بات فرماتے ہیں کہ دوسری چیز یہ کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے حصے کا عمل بھی کوئی اور نہیں کر سکتا. اللہ. تو پھر میں نے اپنے عمل کو بڑھا دیا. تیسری بات ارشاد فرمائی, مجھے علم ہو گیا کہ موت اچانک آ سکتی ہے, لہٰذا میں ہر وقت اس کی تیاری کر رہا ہوں. اللہ اکبر. چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ میں نے جان لیا کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے, لہذا میں اس سے حیا کرتا ہوں. جب ان پاکیزہ چیزوں پر بندہ اپنے اعمال کی بنیاد رکھے گا, سلمان بھائی غور کریں کہ کس قدر اس کو اخلاص نصیب ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیسے اس کے دل میں بڑھتی چلی جائے. پھر وہ جب ایک بندہ یہ تاثر, یہ تصور جمایا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اس بات سے وہ بے خبر نہیں ہو رہا, اللہ اکبر, تو وہ بندہ کیسے کسی مسلمان کی ذلت کرے گا, کیسے کسی مسلمان کو آر دلائے گا, کیوں اس کو شرمندہ کرے گا, جب وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم میرے سارے اعمال کو محیط ہے, وہ سب ساری ہی چیزوں کو جانتا ہے. میں اس کے بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا. اگر کسی بندے کی ایک بات مجھے پتہ چل گئی اور میں اس کو شرمندہ کروں تو میرے کتنے عیوب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. وہ جب خلق کے سامنے اللہ نہ کرے, وہ مجھے شرمندہ کرے, تو پھر میں کہاں منہ چھپاؤں گا, کیا کروں گا. تو یہ وہ تصورات ہوتے ہیں جو احترام مسلم کی طرف بھی ابھارتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف بھی ابھارتے ہیں. اور ان چیزوں کو جب بندہ لے کر چلتا ہے
تو وہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور حقوق العباد میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا. درست فرمایا, بڑی پیاری گفتگو فرمائی خالد بھائی. اللہ کریم ہمیں اس کا فیضان نصیب فرمائے. یہ نیت کر لیں کہ ہم بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ذلیل نہیں کریں گے, اس کو شرمندگی سے بچانے کی کوشش کریں گے, اور جس بات سے کسی کو کوئی دکھ ہے یا تکلیف ہے ہوتی ہے تو اس بات سے بندے کو بہرحال بچنا ہی چاہیے. ہوتے ہیں زندگی کے کچھ معاملات, کچھ واقعات اس طرح کے جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ ان کو کرنے سے, بیان کرنے سے یا بات کرنے سے سامنے والے کا دل جو ہے وہ دکھ سکتا ہے, تو اس سے بندہ اپنے آپ کو بچائے. جب ہم اپنا یہ ذہن بنائیں گے کہ ہمیں مسلمانوں کو تکلیف سے بچانا ہے اور انہیں راحت پہنچانی ہے اور ان کی عزت کا تحفظ کرنا ہے, یہ اچھی سوچ اور اچھا ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بندہ بھی اس کی برکتیں حاصل کرے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا, یہ حضرت حاتم اسم رحمہ اللہ کا ہم نے زندگی کا بھی ایک پہلو لیا ہے جو بڑا ڈومینیٹڈ ہے, بہت زیادہ مشہور ہے. آپ کے ملفوظات میں اور آپ کی پیاری پیاری باتوں میں اور بھی بہت کچھ ہے, اس کو بھی لیتے ہیں. لیکن یہاں مدنی چینل کے ناظرین میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو پیر بنایا جاتا ہے اور اس کی جو تلاش کی جاتی ہے تو اس بارے میں امیر سنت جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, آئیے ذرا ایک دفعہ یہ سنیے. بھی پیر اور ولی, اولیاء اور پیر مرشد, اس کی تلاش میں لوگ رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پیر ولی کی صحبت مل جائے, پیر ولی کا ہاتھ مل جائے, پیر ولی کا کوئی دامن مل جائے, ان کا ساتھ کوئی ترکیب بن جائے. کیا پیر ولی کی تلاش میں بھی بندہ کوئی دھوکہ کھا سکتا ہے, کوئی بھول کر سکتا ہے کہ اس کے تعلق سے بھی جو پیر ولی کی تلاش چاہتا ہے یا پیر ولی کی صحبت چاہتا ہے اس کے لیے بھی کوئی علم و معلومات کا ہونا ضروری ہے؟ یہ ہمارے محاورہ پیر فقیر ہے, پیر ولی نہیں ہے میرے خیال میں. ولی اور ہوتا ہے, پیر اور ہوتا ہے. تو ہر پیر کا ولی ہونا شرط بھی نہیں ہے. تو پیر فقیر کی تلاش, مرشد کی تلاش, یہ زیادہ شاید واضح ہو جائے گا. پیر و مرشد کی تلاش, اس میں پہچان تو ضروری ہے. میں نے کہا نا, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دامن پکڑ لیں گے ٹھوکر نہیں کھائیں گے. کہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہو, 100% ماننے والا ہو, ایسے پیر کا ہی ہمیں دامن پکڑنا ہے. ورنہ آج کل تو یہ بھی ایک دھوکہ بڑھ گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں, اور پھر بھی صحابہ کرام تک کے معاملے میں کمزور باتیں کر جاتے ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تنقید کر جاتے ہیں, زبان کٹ جائے, مگر صحابی پر یہ زبان کھلے نہیں. خدا کی قسم زبان کٹنا یہ اس کے حق میں بہتر ہے, بولنا بہتر نہیں ہے کہ صحابی پر اس کی زبان تنقید کر جائے, اور ایسے دماغ کو گٹر میں پھینک دیا جائے جو کسی صحابی کے بارے میں غلط سوچے. ہم لوگ نہیں, ہمارا مطلب یہ مذہب ہی نہیں ہے. ہمیں بالکل ہم کو منع کر دیا گیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بھی نہیں. ان کے آپس میں جو معاملات ہوا ان میں پڑھنا حرام حرام حرام, ہمیں یہ بتا دیا گیا. یہ بہار شدید میں بڑے اب پہلے حصے میں لکھا ہوا ہے, تو بس اب خلاص ہمارے علماء اہل سنت نے بتا دیا جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اور واقعی ماننے والے ہیں. تو پیر بھی وہی ہو جو صحابہ و اہل بیت کا ماننے والا. بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیر ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں, خاص کر اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کسوٹی ہو گئے اس دور میں, ان کے بارے میں یہ پیر کیا کہتا ہے. اگر یہ کوئی بھی کمزور بات کرے نا, اس کی گلی میں نہیں جانا ہے, اس کا بیان نہیں سننا, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. یہ علماء کے فتوے ہیں, نہیں یہ ایمان لے لے گا, کہیں گمراہ کر دے گا یہ پیر. ایسا پیر نہ چلے اپنے کو, بھلے بڑی گدی ہو, مشہور گدی ہو, بڑے نام کے ڈنکے بجتے ہوں, لیکن جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتا, ہم اس کو نہیں مانتے. یہ ہماری مطلب فائنل ڈیسیزن ہے, یہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, نو کمپرومائز. اس میں کوئی مذاکرات بھی نہیں ہو سکتے, ہم بحث بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. امیر معاویہ پر آنکھیں بند ہیں, ہر صحابی پر ہماری آنکھیں بند ہیں. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی, 4 یاران نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی سب صحابیات بھی, جنتی جنتی اے حسن حسین بھی جنتی جنتی.
اور معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی ہر صحابی یہ نبی جنتی 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 جنتی. خلاص آنکھیں بند ہو گئی. ہر صحابی یہ نبی جنتی. اور جنتی جو ہوتا ہے اس پر تنقید کیسی, اس کے بارے میں الٹا سیدھا سوچنا کیسا, اس کے بارے میں زبان کھولنا کیسا. جنتی تو وہی ہوتا ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے, اور جس سے رب راضی ہو جائے تو ناراض ہو, تیرے جیسے کروڑوں ناراض ہو, کیا فرق پڑے گا؟ تو بھی آ جا, مان جا اور برکتیں لے صحابہ کرام کی, ورنہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ, جو اللہ اور رسول نے فرما دیا بس وہی ہم مانتے ہیں, اس کے آگے پیچھے ہم نہیں ہوتے. الحمدللہ یہ ہمارا مذہب مہذب ہے, مسلک اعلی حضرت ہے, یہ مسلک اہل سنت ہے. جو پھر وہ سنی بھی نہیں ہے, صحابی پر تنقید کرے, وہ لاکھ کہتا رہے سے کیا. بہت سارے ایسے ملیں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کے عقیدے اسلام سے ہٹ کر ہوتے ہیں, آخری نبی نہیں مانتے, کہتے ہیں مسلمان. اس کے ان کے مسلمان کہنے سے کیا فرق پڑے گا جو آخری نبی نہیں مانتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بات ہے جی, بڑا زبردست مدنی گلدستہ امیر سنت کا آپ نے دیکھا, اور اللہ کریم ہمیں صلحاء کا دامن جو ہے وہ نصیب فرمائے, اور اچھا مرشد ہوگا تو انشاءاللہ اچھائی کی طرف جو ہے وہ بتائے گا, اور اگر برا مرشد ہے تو پھر وہ برے راستے پہ لے کے جائے گا. مرشد کا مطلب ہوتا ہے ارشاد کرنے والا, راستہ بتانے والا, جو ہے وہ رہنمائی کرنے والا. تو اچھا ہوگا تو اچھی رہنمائی کرے گا, برا ہوگا تو پھر بری رہنمائی ہی ہے. اور اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. بزرگوں کا دامن تھام کے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اولیاء کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو جس طرح بہت ساری مشترک باتیں آپ کو ملیں گی, اسی طرح ایک اور بات بھی آپ کو اولیاء کی سیرت میں ایک بڑی مشترک سی ملے گی, سملر ملے گی, کہ دنیا کے مال سے ان کی محبت جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی تھی. دنیا کی دولت سے, دنیا کے مال سے ان کی محبت جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی. حضرت حاتم اعصم رحمہ اللہ سے ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی نے بڑی دولت جمع کر لی ہے. ہم بھی بعض اوقات رشتہ داروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے دوستوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑے پیسے کما رہا ہے, بڑا جناب مال جمع کر رہا ہے, بڑے جو ہے وہ بڑی رقم جمع کر لی ہے, بڑا اتنے کروڑ روپے کا گھر جو ہے وہ بنا لیا ہے. کل بھی مجھے بھی کوئی بتا رہا تھا کہ فلاں جو ہے وہ 8 کروڑ روپے کا جو ہے وہ گھر بنا رہا ہے. تو مجھے تو بہرحال نہیں پتا کون وہ ہے, کون جس کے بارے میں بات کر رہے تھے. بہرحال تو یوں ہوتا ہی ہے دنیا میں, لوگ جو ہے وہ بتاتے ہی ہیں کہ اتنے کا گھر بنا لیا, اتنے کی جائیداد لے لی, اتنی پراپرٹی ہو گئی, اور اتنا جو ہے وہ جمع ہو گیا. یوں ہی حضرت حاتم اعصم سے کسی نے کہا جی فلاں بندے نے بڑی دولت جمع کر لی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس نے اس کے مطابق اپنی زندگی کا بھی انتظام کر لیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں. پھر فرمایا پھر مردوں کا مال کس کام کا. کہتے ہیں نا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں. یہ لکھا ہے حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ نے رسالہ قشیریہ کے اندر ادنان بھائی. آپ فرماتے ہیں جتنا انسان دنیا کے فقر کا خوف کر کے محنت کرتا ہے, اتنی محنت اگر یہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کرے تو دنیا میں بھی فقر سے بچ جائے اور آخرت بھی اس کی بن جائے. اللہ اکبر. تو ہمارا جو فوکس بالکل ایکوریٹ فوکس شہرت, ایکوریٹ فوکس ہمارا دولت, ایکوریٹ فوکس ہمارا سٹیٹس, ایکوریٹ فوکس ہمارا جو ہے وہ منصب, اختیار, اتھارٹی جو بنا ہوا ہے, اس کو تھوڑا فوکس کو یہاں سے تھوڑا ہٹا کر کے اس کو قبر و آخرت پر بھی لگائیں. جن کے پاس دنیا کے اندر اللہ کریم کا دیا ہوا حلال رزق ہے, ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اس مال کا حق بھی ادا کرنا چاہیے, اور کرتے بھی ہیں. عدنان بھائی جی الحمدللہ, جن پر اللہ اپنا فضل فرماتا ہے, کرم فرماتا ہے, جن کو اللہ کریم جو ہے وہ عطا فرماتا ہے, دینے کا دل بھی عطا فرماتا ہے, اور لوگ دیتے بھی ہیں.
دیتے بھی ہیں تو جب بھی یہ نظام جو ہے وہ یہ چل رہا ہے نا اللہ کی رحمت سے، یہ بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ. اور شکر بھی ادا کرے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کی یاد میں گھلتا نہ رہے. ساری زندگی رو رو کے گزار دی، کیا بھائی اسی مگر رہ گئے تو فلانا کتنے ٹر گیا، یعنی ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور فلاں جو ہے وہ کہاں چلا گیا ہے. اللہ اکبر. یہ آپ بھی وہ بھی یہیں پر دنیا میں ہی ہیں، آپ بھی دنیا پہ ہی ہیں. وقت نے تو گزر ہی جانا ہے. جو پانی پیتا ہے اس کا وقت بھی گزر جاتا ہے، اور جو شربت پینے والا ہے اس کا وقت بھی بہرحال گزر جاتا ہے. عدنان بھائی رک جائے ایسا نہیں ہوتا، اس کا بھی گزر ہی جاتا ہے. تو تھوڑا صبر شکر بھی دنیا میں زندگی میں لے کر کے آئیں، صبر و شکر بھی لے کر آئیں، آخرت کو بھی فوکس بنائیں، اور ساری توجہ صرف دنیا کی زندگی پر نہ کریں، کیونکہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ قبر کا ہے. دنیا میں تو 10 بندے ہیں، یہ پیسہ بھی ہے پاس میں، لیکن قبر میں نہ کوئی پیسہ ہے نہ کوئی بندہ ہے. جو قبر میں کام آئے گا وہ بھی کچھ ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ اللہ کی رحمت سے تلاوت قرآن کام آئے گی، نماز کام آئے گی، صدقہ کام آئے گا، اللہ کی رضا والے کام آئیں گے انشاءاللہ. تو ہمارا اس پر بھی فوکس بہرحال ہونا چاہیے. آگے چلتے ہیں، کال دیتے ہیں، پھر مزید گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ. حضرت حاتم میں سب نماز کیسے پڑھتے تھے اس کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر. جی اللہ اکبر. مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال عطاری. میٹھے میٹھے سلمان بھائی کا بہت پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے زبردست سلسلہ ہے، ڈیلی بیس پہ ماشاءاللہ ٹاپک بھی بہت پیارا ہوتا ہے. سلمان بھائی ابھی آپ اور عدنان بھائی شرمندگی کے موضوع پہ مدنی پھول نواز رہے تھے. حضور کچھ لوگوں کی ایسی عادت بھی دیکھی گئی ہے کہ وہ موقع محل دیکھ کر لوگوں کے اندر آ کر جو ہے تذلیل کرنے کی اور شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے 2-4 بندوں کے اندر اگلے کو شرمندہ کریں گے کہ بھائی آپ داڑھی نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، نیکی کا حکم نہیں دیتے، مسجد میں نہیں آتے. کیا اس طرح کی حرکات کرنا ان لوگوں کے لیے مناسب ہے؟ آپ اس پہ بھی کچھ مدنی پھول نواز دیجئے. اور مجھے خلیل بھائی سے یہ کلام آج سننا ہے: خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. جزاک اللہ خیر. آمین. اللہ پاک آپ کو برکت اور سلامتی عطا فرمائے. دیکھیے انسان کے 2 طرح کے کام ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں، یعنی وہ گناہ ہے جو بالکل ضائع و شائع ہیں، سب کے سامنے کہتا ہے. جیسے ایک بندہ ہاتھ میں شراب کی بوتل لے کر گھوم رہا ہے اور شراب پی رہا ہے. اب اس کو کوئی بندہ بولے بھائی تم شرابی ہو، اب یہ بولے یار یہ تو مجھے ذلیل کر دیا اس نے ذلیل نہیں کیا، آپ نے خود اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے کہ آپ نے سارے جہان کو بتایا کہ میں کیا ہوں، شرابی ہوں. شراب کی بوتل آپ ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں. اسے کہتے ہیں اعلانیہ فسق. جو گناہ، جو فسق جو اعلانیہ ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر پھر وہ اگر کوئی بندہ بات کر بھی رہا ہے نا تو اس کا حکم اس طرح کا نہیں ہوتا کہ جس طرح کا بندہ بات کو سمجھ رہا تھا کہ مجھے شرمندہ اس نے کیا کرنا ہے، آپ نے خود ہی اپنے آپ کو کر لیا. جب خود ہی بندہ اپنے سر پر خود ہی جو ہے وہ اینٹ مار رہا ہے اور سامنے والا کہہ رہا ہے جناب آپ کا سر پھٹا ہوا ہے، اس کا وہ تو بتا رہا ہے کہ آپ نے سر پھاڑ لیا اپنا، بھیجن یہ سر پھٹا ہوا ہے آپ کا، اس کو ذرا کچھ اس کا حل کر لیں. ایک بات تو یہ ہے. 2 باتیں آپ کی جو گفتگو ہے اس کی 2 ڈائمینشنز بنتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک بندے کو بے آبرو کر رہے ہیں، خام خواہ اس کو جو ہے وہ جو اس کی ایک پوشیدہ بات ہے، چھپی ہوئی بات ہے، اس پر آپ اس کو نکال کے لا کے سب کے سامنے جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں اس کو. ایک یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ ایسا کام کوئی کر رہا ہے جو سب کے سامنے نظر آ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، سر عام کر رہا ہے. جو سر عام گناہ کرتا ہے وہ خود ہی اپنی عزت چونکہ پامال کر چکا ہوتا ہے، اب اس پر اگر اس کو کوئی کچھ بول رہا ہے تو یہ شرمندہ کرنا بہرحال یہ نہیں کہلائے گا. ہاں ایک بات ضرور قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ جو گفتگو کر رہا ہے نا وہ یہ سوچ لے کہ میں جو بات کر رہا ہوں عدنان بھائی یہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یا جس کو نہیں پتا اس کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں، یا سامنے والے کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ظاہر سی بات ہے، یہ تو کسی خاص بندے پر اس طرح کا حکم لگانا یہ تو بہت مشکل ہے. لیکن ہاں جو بندہ سمجھا رہا ہے کسی کو، جیسے آپ نے بہت پیاری تقسیم فرمائی کہ اگر تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سنور جائے، یہ اس کے اندر جو برائی ہے اور جو بری بات ہے وہ اس سے دور ہو جائے، تو یہ اس کو زینت دینا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو سمجھانا ہے، خیر خواہی کرنا ہے. لیکن
خیر خواہی سمجھانے کا بھی انداز اچھا ہونا چاہیے. یہ نہ ہو ایک تو یہ ہے کہ خام خواہ کوئی مطلب بے نمازی کو نماز پڑھنے کا کہے تو بولے مجھے ذلیل کر دیا جی آپ نے. تو بھائی آپ نے ایسا کام کیوں کیا؟ ذلیل نہیں کیا، وہ آپ کو قیامت کی ذلت سے بچا رہا ہے. آپ کا مسلمان بھائی ہے کہ آج دنیا میں نماز پڑھ لیں ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کی سزا بھی ہوگی، دیگر معاملات جو ہیں وہ ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ خام خواہ سمجھ لینا کہ مجھے ذلیل کر رہا ہے، وہ ذلیل نہیں کر رہا. اور بعض اوقات یہ بھی ایک انداز ہے سامنے والے آدمی کو چپ کروانے کا، دوبارہ مجھے نیکی کی دعوت دے ہی نا، تم نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، تاکہ وہ بیچارہ شرمندہ ہو جائے اور آپ جو ہے وہ اپنی سرکشی کے اندر پڑے رہیں. تو جو اس طرح سے انداز اختیار کر رہا ہے اس کو بھی غور کر لینا چاہیے کہ میں سامنے والے کو شرمندہ کرنے کے لیے یا وہ جو خیر خواہی کر رہا ہے اس سے وہ رک جائے، اسے روکنے کے لیے کر رہا ہوں، یا واقعی اس کا انداز ایسا تھا. تو اس پر آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ نے بات بہت اچھی کہی لیکن اگر کچھ نرمی سے کہتے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ وہ بات اچھی کہہ رہا ہے، آپ کے بھلے کی کہہ رہا ہے. تو دونوں کو مطلب بیلنس بات کرنی چاہیے. کوئی جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، سمجھانا چاہ رہا ہے، اس کا بھی انداز ایسا نہ ہو کہ جو جارحانہ ہے یا سامنے والے کو بے عزت کرنے والا ہے. اور جسے سمجھایا جا رہا ہے وہ بھی دیکھیں، جو بعض اوقات نا ٹیبلٹ کڑوی ہوتی ہے لیکن آدمی اس کو اس لیے برداشت کر رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے فائدہ مند ہے. تو اگر سامنے والا مجھے نماز کی دعوت دے رہا ہے، میرے کسی عیب پر مجھے بتا رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، بات اگرچہ کڑوی ہے، انداز اگرچہ کڑوا تھا لیکن میرے فائدے کی ہے، تو مجھے اسے برداشت کر لینا چاہیے. صحیح، مرحبا، ماشاءاللہ. جی میرا نام محمد منظور، راول پنڈی اسلام آباد سے. اچھا سر، یہ مجھے ایک پرابلم ہے، آپ اس کا سلوشن بتا سکتے ہیں؟ روحانی علاج اس کا. مجھے ایک تو رات کو سونے کے وقت اور صبح اٹھتے وقت میرا ناک بند ہو جاتا ہے، تو اس کے علاوہ مجھے سانس کا پرابلم ہو جاتا ہے، سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی مجھے یہ کلام اس طرز میں سنا دیجیے. ماشاءاللہ، آباد رہیں بھائی، خوش رہیں. ماشاءاللہ کلام آپ نے شعر پڑھ کے سنایا ہے. یہ کمال میرا تو خیال ہے آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر پائے گا جس طرح آپ نے پڑھا ہے. اللہ آپ کو برکت سلامتی دے. خلیل بھائی دیکھتے ہیں اس امتحان میں پورا اتر پاتے ہیں یا نہیں. خلیل بھائی انہوں نے یہ فرمایا کہ اس طرز میں میں میری طرح نہیں پڑھیں، یہ نہیں کہا جی، یہ نہیں فرمایا کہ میری طرح پڑھ کے بتائیں. اچھا، یہ فرمایا کہ اس طرز میں. چلے جی. نہیں ویسے خلیل بھائی مزہ تو دیکھیں، انہوں نے وہ ڈیمو بھی دیا ہے. بات تو دیکھیں تبھی بنے گی جب آپ اس کے اوپر ویسا پورا اس کے اوپر آئیں. 35 سال پیچھے جانا پڑے گا. وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ برکت دے آپ کو. خوش رہیں. جی سوال ہے سر، میں نے پوچھنا تھا، میں سرگودا پھلر وان سے بات کر رہا ہوں، انوار. تو میری نواسی ہے نا، اس کی وہ ذہنی اور اس طرح وہ ٹھیک نہیں ہے نا، اس کے ٹانگیں چل بھی صحیح نہیں سکتی اور ذہنی کمزور ہے، بولتی بھی نہیں ہے. نسخہ بتا دیں. اللہ عافیت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے. آمین آمین. جی اعلیٰ حضرت کی کوئی بھی ایک نعت سنا دیں، مہربانی. بڑی مہربانی جی، شکریہ. جی عبدالعزیز بول رہا ہوں کراچی. خلیل بھائی کی بات ہے کہ مجھے بواسیر کے والے سے کوئی دوسرا پوچھنا ہے. اللہ عافیت اور صحت عطا فرمائے. جی خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ میرے جسم کے تمام پٹھوں میں درد رہتا ہے اور کھنچاؤ رہتا ہے اور گھٹنے درد کرتے ہیں، کوئی دوا تجویز عنایت فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. کچھ میسیجز بھی جو ہے وہ شامل کرتا ہوں. زہیب بھائی ہیں جی بہاول نگر سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے، اور ان کو امیر السنت کی منقبت سننی ہے. اور ایک سوال ہے، یہ بڑا اس کا گہرا جواب ہے، دوبارہ گہرے سوال کا گہرا جواب ہی ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. علامہ جامی کا کلام ان کو سننا ہے جی، بڑی مہربانی. اور نعت شریف سنا دیں. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. یہ کلام سننا ہے جی. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے. مرحبا. غوث پاک کی منقبت سنائیں. ٹھیک ہے جی. دانتوں میں کیڑا لگا ہوا ہو تو اس کا کوئی علاج بتا دیں. اللہ عافیت عطا فرمائے. بندہ دانت صاف کرتا رہے
مسواک کرتا رہے تو اس سے بھی اللہ نے چاہا تو دانتوں کی بہت ساری بیماریوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ منقبت غوث پاک سنائے خلیل بھائی۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، گردے کی پتھری کا بھی کوئی علاج بتائیں۔ ابو بکر بھائی اطلاع گنگ سے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ بستر گیلا کر دے تو اس کا کیا حل ہے؟ اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ مبین بھائی اور حمزہ بھائی ہیں جی گجر خان سے، بہت مہربانی، میلاد بھائی کی منقبت ان کو سننی ہے پڑھی ہوئی، اللہ برکت دے۔ سید رضوان بھائی ہیں، بہت شکریہ۔ بنت سلیم کا میسج ہے۔ خلیل بھائی بہت پیارا کلام پڑھا انہوں نے، بہت شکریہ۔ اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں، اللہ آپ کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، یہ کلام سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ خلیل بھائی کچھ کلام بھی سنائیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پہ صدقے ہوتا، روزے پہ صدقے ہوتا، اس پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا۔ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، زیرا رحمت کن نظر برحان زادن، یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم، یا رسول اللہ، توئی تسکین دل، آرام جا، صبر و قرار من، توئی
तस्कीन दिल आराम जा सब्रे करार मन रुखे पुरनूर रुखे पुरनूर जाने वे करार या रसूल अल्लाह दमे आखिर नुमाए जलवाए दीदार जामीरा दमे आखिर नुमाए जलवाए दीदार जामीरा से लुत्फ़े तो हमें उम्मीद देदार या रसूल अल्लाह रीमम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। मुजदाबादे आसी और शाफे शहे अबरार है तहनीयत है मुजरी मोज़ाते खुदा वफ़ार है गोरे गोरे पाँव चमचा दो खुदा के वास्ते गोरे गोरे पाँव चमचा दो खुदा के वास्ते नूर रातड़ का हो प्यारे नूर की शब तारे हैं नूर रातड़ का हो प्यारे नूर की शब तारे हैं रहमतुल लिल आलमीन तेरी दुहाई तब गया रहमतुल लिल आलमीन तेरी दुहाई तब गया रहमतुल लिल आलमीन तेरी दुहाई तब गया अब तो मौला बेतरा सर पर गुनाह का बार है अब तो मौला बेतरा सर पर गुनाह का बार है अब तो मौला बेतरा सर पर गुनाह का बार है वहाँ क्या मर्तबा है गौस है बाबा तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा सर भला कोई जाने कि है कैसा तेरा
सोचो कि सरों से कदम आते ایک شعر اور پڑھ دیں. ابن زہرا کو مبارک ہو روح سے قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو روح سے قدرت، ابن زہرا کو مبارک ہو روح سے قدرت، ابن زہرا کیا بات ہے، سبحان اللہ. نسبت کی بڑی بہاریں ہیں، اور نسبت یہ بڑے جو ہے وہ رنگ لگا دیتی ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے عدنان بھائی، نسبت جوتے کو بھی ایک مقام دلا دیتی ہے. جوتا ہے نا پاؤں میں آتا ہے جی، آپ کا بھی جوتا ہے، میرا بھی کیا ہے جوتا ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی جوتا تو پہنتے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ ہی تو پہنتے ہیں، ہم میں تو کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں ہمارے جوتے کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے، کیا ویلیو ہے. کوئی بندہ بولے اس کو کہ بھئی یہ ایسا ہے یا ویسا ہے، یا اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، یا یہ اس کی شکل اچھی نہیں ہے، تو یہ رنگ جو ہے یہ اچھا نہیں ہے. جو مرضی جس کا جی آئے کمنٹ کر دے جی، اس کے ایمان پر کوئی حرف نہیں آئے گا. لیکن وہ مبارک جو ہے وہ پاپوش اللہ اکبر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے ساتھ ٹچ ہو گئی، وہ مبارک جوتا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت مل گئی. آپ دیکھیے یہ ذات پیمبر نہیں ہے، یہ منسوب ذات ہے. جو حضور کی جو مبارک ذات ہے اس کے ساتھ کیا ہے، ایک شے جڑی ہوئی ہے، اٹیچ ہو گئی ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ مصطفیٰ کریم کی بن گئی ہے. اللہ اب اس کا مقام یہ ہے، اس نسبت کا مقام یہ ہے کہ جو اس مبارک نعل کو نعیل بولے گا، قاضی اعظم فرماتے ہیں اسلام کی حد سے پار ہو جائے گا. یہ نسبت کی بہار ہے. اللہ. کپڑے تو بہت سارے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ طرح طرح کے پہنتے ہیں، لیکن جو لباس مصطفیٰ ہے اس کی شان میں بھی ادنا سی تنقیص کرے گا تو ایمان میں نہیں رہ سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ نسبت کی بہار ہے.
اور نسبت کا بڑا کیا ہے کمال ہے. پیغمبر کی نسبت ہو اس کا بھی بڑا کمال ہے, اور پیغمبر کے سچے ماننے والے نبی کے سچے امتی اولیاء کی نسبت ہو تو اس کی ادا بھی لاجواب ہے, اس کا کمال بھی لاجواب ہے. آپ دیکھیں کتے گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں روڈوں کے اوپر, آپ دیکھیے صبح صبح نکلے عدنان بھائی نظر آتے ہیں, لیکن یہ کیا ان کی ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو اصحاب کہف کا کتا تھا اللہ کریم نے اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان کیا ہے, فَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, گرمٹ مارے بیٹھا تھا کہاں غار کے باہر. نسبت نے دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. صرف یہیں پر نہیں پہنچایا, اس سے آگے بھی ہے. جگہ جس کو اولیاء سے نسبت ہو جائے اس جگہ کی بھی بڑی کیا ہے شان, نسبت ہے نا, نسبت کی بڑی بہار ہے. عدنان بھائی نسبت کی کیا ہے بڑی بہار ہے. جگہ ہے, ایک جگہ پہ میں بھی کھڑا ہوں, ایک جگہ پہ کوئی بھی آدمی ایکس وائی زی کھڑا ہے, کیا فضیلت ہے اس کی؟ کوئی فضیلت نہیں ہے. لیکن جہاں پر جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہا جہاں پر نماز پڑھ رہی ہیں اس مقام کی عظمت یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہو کر کے دعا فرما رہے ہیں, ہنالک دعا زکریا ربہ. وہاں پر جہاں حضرت مریم جو ہے وہ نماز ادا کیا کرتی تھیں, اللہ کی رحمت کا نظارہ جب دیکھا جناب زکریا علیہ السلام نے کہ جو مالک اس مقام پر مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ کریم مجھے اولاد بھی عطا کر سکتا ہے. تو ہنالک نبی کی دعا, تو نبی کی دعا ہے حافظ صاحب جی, نبی کی دعا تو بالکل نبی کی دعا ہے. لیکن آپ دیکھیں ہنالک دعا زکریا ربہ, وہاں پر دعا کی کس نے؟ جناب زکریا علیہ السلام نے. کیا ہے؟ جگہ کو نسبت حاصل ہے. تو نسبت کی کیا ہے بڑی برکتیں ہیں, مائیں بڑی ہیں. من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم مصلی, جہاں ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدمین شریفین لگے ہوئے ہیں, اس کو نماز پڑھنے کا جو ہے وہ مصلی قرار دیا گیا, اس کو نماز پڑھی جائے وہاں پر. افضل بھی یہی ہے, طواف کیا ہے تو افضل یہی ہے کہ مقام ابراہیم پر جو ہے وہ طواف کے 2 نفل پڑھے. نسبت کی بڑی چیز ہے. تو جس طرح پہلے کے اولیاء کے ساتھ جو منسوب تھے, نسبت تھی جن کو, ان کی بڑی عظمت تھی اور ان کی بڑی شان تھی, اور جو سب سے بڑی شان والے نبی کے جو غلام ہوئے, امتی ہوئے, اولیاء ہوئے, ان کی شان دوسری امت کے اولیاء کی شان سے کیا ہے؟ بڑی ہے. اور ان کے ساتھ جن کو نسبت ہے عدنان بھائی, اللہ کریم کی رحمت سے ان کو فضیلتیں بھی جو ہے وہ بڑی ملیں گی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ پورا موضوع ہے, ہم اس کو لیں گے انشاءاللہ. نسبت موضوع کا عنوان ہی کیا رکھیں گے, بلکہ اللہ والوں سے نسبت اس کو رکھیں گے. جنرل نسبت تو کیا ہے, برائی سے نسبت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ برے کھاتے میں جائے گا. اور اچھوں سے نسبت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اچھے درجے کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے جی, اللہ رحمت فرمائے. ایک بس وہ عدنان بھائی نسبت سے جو ہے وہ آگے چلے گئے, تو غوث پاک کی نسبت جن کو میسر ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے دنیا میں بھی خیر پائیں گے اور حشر میں بھی فیض پائیں گے انشاءاللہ. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو, کہاں ہیں قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم. جی خلیل بھائی کچھ علاج بھی بتائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناک بند ہو جاتا ہے اور سانس میں تکلیف ہوتی ہے, اس کا روحانی علاج پوچھا تھا. اللہ کریم صحت و تندرستی عطا فرمائے. نزلہ, کھانسی, زکام وغیرہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں تو اس کے لیے 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ والآخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے سورہ فاتحہ جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھیں, اول آخر 3 بار درود پاک, تو یہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس مرض میں فائدہ انشاءاللہ اس سے حاصل ہوگا. مزید ایک بچی کے حوالے سے فرمایا تھا کہ وہ چل پھر نہیں سکتی ہیں, دماغی حوالے سے بھی کمزوری ہے, تو اس کا نسخہ پوچھا تھا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. صبح اور شام 2 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف, 3 مرتبہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق, اور 3 مرتبہ سورۃ الناس.
جو قرآن پاک کی آخری صورت ہے. آخری 3 صورتیں اور سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ، یہ سبھی تین بار پڑھنی ہے، اور ہر صورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مرتبہ پڑھنی ہے. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے شر سے بچوں کو بچانے کے لیے، ہر طرح کے انشاءاللہ امراض وغیرہ سے بچانے کے لیے یہ دم کیا جاتا ہے. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. باقی رہا نسخہ تو اس کے لیے باقاعدہ پراپر علاج ہوتا ہے. آپ کسی اچھے ڈاکٹر یا حکیم جو بھی آپ کو میسر ہو وہاں سے ان کا باقاعدہ پراپر علاج کریں. اللہ کریم شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے اور آپ کی مشکلات دور فرمائے. اور 111 مرتبہ یا سلام یا سلام ہر طرح کے مرض میں پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور اس کو پلا دیا جائے صبح و شام، یا جتنی مرتبہ بھی چاہیں. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور درمیان میں 111 بار یا سلام یا سلام یا سلام پڑھ کے پانی پہ دم کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل یہ پانی پلانے کی برکت سے بھی ہر طرح کے امراض میں فائدہ حاصل ہوگا. بواسیر کے حوالے سے نسخہ پوچھا ہے تو اللہ کریم شفا عطا فرمائے، سے تندرستی دے. اس میں پرہیز بھی کریں، بڑے کا گوشت ہے، اسی طرح سے تیز مرچ مسالے وغیرہ ہوتے ہیں، اس سے پرہیز بھی کرنا ہوتا ہے. لوکی، ٹنڈے، تورئی، جو کا دلیا، اس طرح کی چیزیں آپ کھائیں گے تو آپ کو اس میں انشاءاللہ جلد افاقہ ہوگا. قبض ہے تو اس کو بھی دور کریں. اس کے تو بے شمار نسخے ہوتے ہیں اور الگ الگ نوعیت کے اعتبار سے الگ الگ اس کا علاج ہوتا ہے. تو بہرحال ایک میں جنرلی علاج عرض کر دیتا ہوں. یہ جلن کے لیے، اسی طرح سے پیشاب میں بھی جلن ہو اس میں بھی فائدہ کرتا ہے، اور بواسیر وغیرہ کے معاملات میں بھی فائدہ کرتا ہے. معدے وغیرہ کے حوالے سے بھی اچھا ہے. تو وہ یہ ہے کہ سفید زیرہ اور مصری 50 گرام لے لیں. سفید زیرہ اور مصری یہ 50 گرام، اور اس کے اندر 25 گرام چھوٹی الائچی شامل کر لیں. تینوں چیزوں کو پیس لیں اور صبح شام ایک چمچ جو ہے وہ استعمال کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. پانی سے ایک جو چھوٹی چمچ ہوتی ہے چائے کی، وہ اس کو استعمال کر لیا جائے. اگر کسی کو شوگر کا پرابلم ہے تو وہ مصری اس میں سے ہٹا دیں اور دوسری دونوں چیزیں استعمال کر لیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے گردے کی پتھری وغیرہ کے حوالے سے پوچھا گیا، اس کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں آپ پہلے اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں اور دیکھ لیں کہ اس کا سائز کیا ہے. بعض اوقات بڑا سائز ہوتا ہے، یعنی 4 mm سے بڑا سائز ہو تو پھر اس کا بہتر اس میں مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے نا سیزر کروایا جاتا ہے، آپریشن کروایا جاتا ہے، تو اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پتھری بڑی ہوتی ہے اور دوائیوں کے زور پہ اس کو نکالنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، تو گردوں کے متاثر ہونے کا اس میں خدشہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا باقاعدہ علاج کسی اچھے ڈاکٹر طبیب سے مل کر ہی کیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر بھی ایک جنرلی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. ہجر الیہود کے نام سے یہ پتھر ہوتا ہے، تو یہ آپ لے لیں 12 گرام. سنگ سرماہی یہ بھی 12 گرام لے لیں. اسی طرح سے کلمی شورا یہ نمک کی طرح ہوتا ہے، تو یہ بھی 12 گرام لے لیں. اور آخری چیز ہے جوا کھار، تو یہ بھی آپ نے 12 گرام لینی ہے. اس کے بعد 5ویں چیز وہ آخری ہے خار خشک یہ 50 گرام لے لیں. دوبارہ سن لیں، ہجر الیہود، سنگ سرماہی، قلمی شورا اور جوا کھار بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ سب 12 گرام لے کر اس میں خار خشک یہ جو ہے 50 گرام ملا کے اس کو پیس لیا جائے. بالکل باریک پیسا جائے اس کو. اگر باریک نہیں ہوگا تو پھر اس کا فائدہ صحیح معنوں میں نہیں ہوگا. تو اس لیے بالکل اس کو سرمے کی طرح باریک پیس کر صبح و شام 3 گرام اس کو کھانا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ شربت بزوری مارکیٹ میں بنایا ملتا ہے، یہ لے لیجئے. 3 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کر اس سے اس کو استعمال کیا جائے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. بچے جو ہے وہ بستر گیلا کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے یہی ہے کہ بچوں کو زیادہ چائے پلانے سے پرہیز کیا جائے، اور باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو غیر معیاری چیزیں ان سے بچا جائے. اور بچوں کو تل کے لڈو بھی مفید ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک آپ لکھ لیجئے علاج، اخروٹ 50 گرام لے لیں، اور جو خشک ناریل پسا ہوا جو ہوتا ہے، پسا ہوا ناریل، یہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے. اور کالے تل ہوں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ سفید بھی چل جائیں گے، وہ بھی آپ 50 گرام لے لیں. اور 50 گرام گڑ شامل کر لیں. چاروں چیزوں کو پیس لیں اور صبح و شام بچوں کو آپ آدھی چمچ
हस्ब उम्र एक एक चम्मच दे सकते हैं, तो अल्लाह ने चाहा आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी हो जाएगी। मज़ीद घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द वगैरह के हवाले से पूछा गया। शुरू में इब्तिदा में सलमान भाई ने भी इरशाद फरमाया था कि इस हवाले से आज कुछ इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अर्ज़ करना है कि सर्दियों में क्या खाया जाए। तो इसमें एक इलाज अर्ज़ कर देता हूँ, जो कि जोड़ों के दर्द के हवाले से, कमर के दर्द के हवाले से और पट्ठों की मजबूती के लिए, असाब की कमज़ोरी के लिए, बाज़ों का लुआब कम हो जाता है तो हाथ पैरों में जैसे उठते बैठते हैं तो आवाज़ें आती हैं, तो इस हवाले से भी इंशाअल्लाह मुफीद होगा। जिस्मानी कमज़ोरी है, इस हवाले से भी मुफीद रहेगा। कैल्शियम की कमी हो तो अल्लाह ने चाहा तो इससे भी फ़ायदा होगा। इसमें 2 इलाज अर्ज़ करता हूँ जो भी आप चाहें इस्तेमाल कर लें। अखरोट ले लीजिए 50 ग्राम, पिस्ता ले लीजिए 50 ग्राम और नारियल पाउडर, जो कोकोनट होता है, नारियल होता है, इसको जो पिसा हुआ होता है, ये ले लें 50 ग्राम। और गोंद कीकर की जो बबूल की गोंद कहा जाता है, ये 50 ग्राम ले लें। मेथी दाना 50 ग्राम ले लें। और अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है तो काजू भी ले लें 50 ग्राम, वरना इसकी जगह चिलगोज़ा ले सकते हैं अगर जेब इजाज़त दे, वो 50 ग्राम आप ले लें। बाकी भी जेब इजाज़त देगी तो ही लेंगे खलील भाई, ये भी बात, ये तो अंडरस्टूड बात है। बस अल्लाह रहमत फरमाए जी। और आखिर में 100 ग्राम इसके अंदर खजूरें ले लें। तो खजूरें 100 ग्राम ले लें। अब इसका तरीका मैं अर्ज़ कर देता हूँ। खजूरों की गुठलियाँ निकाल लें और इसको बिल्कुल हाथों से मसल लें, यानी कि इसको बिल्कुल बारीक कर लें। कूट भी सकते हैं, इसको कूट लिया जाए। अब खजूरें तैयार हो गई हैं। इसी तरह से जो अखरोट, पिस्ते, बादाम है, ये मैंने गिरी कहा है, यानी कि इसका छिलके का वजन इसमें शामिल नहीं है। इनको भी बारीक मोटा मोटा कूट लिया जाए। सही। अब गोंद रह गई, तो इसको जो है हल्का सा, जैसे 1 चम्मच आप देसी घी का या कोई भी हो, तो उसको जो है आप डाल के इसमें, तो इसको भून लें। भूनने के बाद इसको पीस लिया जाए। और मेथी दाना है, इसको भी पीस लिया जाए। तो ये सारी चीज़ों को आपने बिल्कुल बारीक कर लिया है। और जो ये मेवा है, इसको मोटा मोटा कूट लें। तो काजू का मैंने वही अर्ज़ किया कि अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मसला नहीं है तो फिर आप शामिल करें, वरना छोड़ दें। तो चिलगोज़ा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं 50 ग्राम। तो सब चीज़ों को आपने, खजूर वगैरह ये सब हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसके लड्डू बना लें, छोटे छोटे पीस बना लें। बर्फ़ी के अंदाज में भी इसको जमा सकते हैं, जिस तरह भी आप चाहें। इसको छोटे छोटे लड्डू जो है वो आसान रहते हैं, तो इसको बना के रख लें और रोज़ाना सुबह 1 खा लें या शाम में 1 खा लें। दूध से खा लें तो अच्छा है। तो अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सर्दियों के एतबार से, हाथ पैरों के दर्दों के एतबार से, जोड़ों के दर्द के एतबार से इंशाअल्लाह ये अच्छा और मुफीद एक जो है वो इलाज होगा। अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा हासिल होगा। और अगर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ना खलील भाई, वो ये है कि इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होगा। वरना तो दर्दों की दवाइयाँ अदनान भाई, साइड इफ़ेक्ट बड़े होते हैं दर्दों की दवाइयों के। जी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अल्लाह रहमत। मतलब ये आसान पट्टे मजबूत करेगी और बहुत सारे मामलात हैं उसमें फ़ायदा हासिल होगा। तो ये आप बना लें तो बहुत ही मुफीद है। सही। अल्लाह आफ़ियत और सलामती जो है वो नसीब फरमाए। और अल्लाह करीम ने हमारे लिए जो नेमतें बनाई हैं, अल्लाह हमें उन्हें खा करके उसकी फरमा बरदारी और उसकी इताअत वाले काम करते रहने की सआदत नसीब फरमाए। वापस आते हैं अपने प्रोग्राम के उन्वान पर। हज़रत हातिम असम की वारगुज़ार आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान है, मौजू है हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप नमाज कैसे पढ़ते थे? आइए ज़रा इसका बयान सुनिए अदनान चिश्ती साहब से। जी चिश्ती साहब। अल्लाह। वैसे तो अल्लाह तबारक तआला की जो नेक बंदे हैं, उनका सभी का इबादत का अंदाज जो है वो मुनफरिद हुआ करता है। और जब वो इबादत करते हैं तो फिर उन्हें जो अल्लाह तबारक तआला की बारगाह से जो लौ लगी होती है, वही अंदाज होता है कि बंदा अपने सारे काम काज छोड़कर सिर्फ अपने खालिक और मालिक की तरफ मुतवज्जे है। तो हर एक का अपना एक अंदाज है खुशू और खुजू पाने का। और रब की बारगाह के अंदर जो इबादत के लिए जब बंदा हाजिर होता है, तो उस इबादत को इबादत समझकर ज़ौक़ और शौक़ लाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों के मुख्तलिफ अंदाज रहे हैं। और हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका अंदाज जो है वो दीगर से मुमताज़ है, जुदा है। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, किसी ने आपसे पूछा कि आप नमाज जो है वो पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? तो हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि जब नमाज का वक्त आता है तो कामिल वज़ू करता हूँ, और फिर जब जहाँ नमाज पढ़ने का इरादा होता है, फरमाया कि वहाँ जाके बैठ जाता हूँ।
اور پھر فرمایا اس کے بعد میں تصور کرتا ہوں کہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کعبۃ اللہ المشرفہ کعبہ شریف میرے سامنے ہے، یہ خیال کرتا ہوں. اور یہ تو اللہ اکبر، ہم میں سے ہر ایک غور بھی کرتا چلا جائے کہ میرا نماز پڑھنے کا انداز کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ولی جو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے آئمہ سے جنہوں نے فیض پایا اور پھر جن سے زمانہ جو ہے اس نے سیراب ہوا اور فیض پایا، ان کا نماز پڑھنے کا انداز کیا ہے. اگر ہماری نماز پڑھنے کے انداز میں کمی ہے تو اس کو دور کریں اور اللہ کے نیک بندوں والا انداز اختیار کریں. فرماتے ہیں کہ میں تصور یہ کرتا ہوں کہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، کعبۃ اللہ المشرفہ کعبہ شریف جو ہے وہ میرے سامنے ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ میرے قدم پل صراط پر ہیں. اللہ. اور فرمایا جنت میری دائیں طرف ہے، دوزخ میری بائیں طرف ہے. اور فرماتے ہیں کہ ملک الموت میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تیار ہیں، گویا میری آخری نماز ہے. اس طرح کا معاملہ ہے اور میرا یہ گمان ہوتا ہے کہ میری آخری نماز ہے. پھر میں امید اور خوف کے درمیان قیام کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہے اور امید بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ بھی ہے. فرماتے ہیں اور جیسے تکبیر کہنی چاہیے ویسے تکبیر کہتا ہوں. ٹھہر ٹھہر کر قرات کرتا ہوں، قرآن پڑھتے ہیں. عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں ڈرتے ہوئے سجدہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں بائیں پنڈلی پر بیٹھ کر اپنے قدم کا پچھلا حصہ بچھا دیتا ہوں، قدم کا پچھلا حصہ بچھا دیتا ہوں. دایاں قدم انگوٹھے پر کھڑا کر دیتا ہوں. پھر اخلاص کے ساتھ باقی افعال ادا کرتا ہوں. اب میں نہیں جانتا میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. اللہ اکبر. یہ انداز ہے کہ جو شریعت کا تقاضا ہے اسے پورا کیا جائے اور پھر رب کی رحمت پر، اس کی بے نیازی پر بھی نظر ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پر امید بھی ہے کہ جو میں کر سکتا تھا مولا، جو مجھ سے تقاضا تھا میں نے اس کو پورا کر دیا ہے، اپنے فضل سے کرم سے قبول بھی فرما. ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، امید بھی ہے، رجا بھی ہے، عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے. اور یوں کہہ لیں کہ ایک وہ انداز ہے جو خشوع اور خضوع کا ہے. جب بندہ اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھ رہا ہوگا، غور کیجئے کس قدر توجہ، انہماک اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب اس بندے کی لو لگی ہوگی کہ میری آخری حاضری ہے رب کی بارگاہ کے اندر. اور ہر نماز کے اندر یہی کیفیت ہے. تو یقیناً وہ نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب یہ سر سجدے میں رکھتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیحات کو پڑھتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے وہ کیف، وہ سرور اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے انہیں وہ سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، بندے کا دل جو ہے وہ نماز ہی کے اندر رہتا ہے پھر اور کسی جانب نہیں جاتا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی یہ پیارا انداز جو ہے وہ نصیب فرمائے. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ کے پاس 30 سال تک اللہ اکبر 30 سال علم جو ہے وہ حاصل کیا ہے. اور پھر انہوں نے حضرت شقیق بلخی کے پوچھنے پر بتایا کہ میں نے جو آپ سے علم حاصل کیا ہے اس کا جو ایسنس اور اس کا جو عطر نکالا، اس کا جو عرق نکالا ہے، اللہ اکبر، عرق کہنے دیں مجھے، اس کا جو عرق نکالا ہے وہ 8 باتیں ہیں. اللہ اکبر. وہ 8 باتیں کون سی ہیں؟ وہ 8 باتیں پوری تو بیان نہیں ہو پائیں گی، بہرحال ان میں سے 1-2 خالد بھائی بیان فرمائیں. شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکابر اولیاء صوفیہ میں سے، اور اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اکابرین اولیاء کے ہی صحبت یافتہ حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے فیض یافتہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں. اور حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 30 برس آپ کی بارگاہ میں گزارے. جب آپ نے پوچھا کہ 30 برس میرے ساتھ گزار دیے، مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا سیکھا، تو فرماتے میں نے آپ سے جو چیزیں سیکھی ہیں اور ان پر عمل کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا. ان میں سے 8 فائدوں میں ان کو بیان کیا. مجھے 8 فائدے آپ کی صحبت سے ہوئے. پہلا فائدہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی صحبت میں نے یہ دیکھا اور اس صحبت سے یہ جانا میں نے کہ لوگ کسی نہ کسی سے محبت کرتے ہیں. ہر شخص کا کوئی نہ کوئی محبوب ہے، لیکن جسے انہوں نے محبوب بنایا ہوا ہے
یا تو وہ اس کی صحت تک ساتھی ہے اس کا، یا وہ اس کی عمر تک ساتھی ہے جب تک ساتھ چل رہی ہے، یا زیادہ سے زیادہ وہ قبر تک ساتھی ہے، قبر میں اس کو تنہا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ بالآخر ان سارے محبوبوں نے جس سے بندے نے دل لگایا تھا قبر میں چھوڑ کر ہی چلے جانا ہے، تو میں نے غور کیا کہ کون سا ایسا محبوب ہے جو قبر میں بھی میرے کام آئے گا۔ تو آپ کی صحبت کی برکت سے میں نے یہ سیکھا کہ نیک اعمال وہ محبوب ہیں جو قبر میں بھی کام آئیں گے۔ تو پھر میں نے باقی محبوبوں کو دل سے نکال دیا اور نیک اعمال کی محبت کو اپنے دل میں بس، اللہ اکبر، تاکہ یہ قبر میں بھی میرے ساتھ ساتھ آئے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا فائدہ فرماتے ہیں مجھے یہ نصیب ہوا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی خواہشات کی بڑی پیروی کرتے ہیں، جو دل میں آ گیا پورا کرنا ہے، جو چیز ٹھان لی اب کر کے رہنی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے آپ کی صحبت میں رب العالمین کا یہ فرمان سنا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے آپ کی صحبت میں یہ سیکھا اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے، تو پھر اب میں نے اپنے نفس کی مخالفت شروع کر دی، جو یہ چاہتا میں اس کے خلاف کرتا، حتیٰ کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کو ترجیح دی اور نفس کی مخالفت شروع کر دی۔ کیا بات۔ تیسرا فائدہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی صحبت کی برکت سے مجھے یہ پتہ چلا کہ میں نے جب لوگوں کو دیکھا تو دیکھا کہ ہر بندہ دنیا کا مال جمع کرنے میں مصروف ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری دولت بڑھ جائے، میرا مال دگنا تگنا ہو جائے، اور یہی کوشش کیے جا رہا ہے۔ آپ نے جو ہمیں سکھایا وہ اللہ کا کلام تھا، جو فرما رہا تھا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا، ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ فرماتے ہیں پھر اس سے میں نے یہ سیکھا کہ جو کچھ مال میرے پاس تھا اللہ کی رضا کے لیے میں نے مسکینوں کو دے دیا کہ وہ اللہ کے پاس چلا جائے گا، اور جب قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ زیادہ کر کے لوٹائے۔ واہ واہ واہ۔ یہ صوفیہ کا ایک انداز ہے کہ ان کی صحبت اختیار کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار سیکھتا ہے، عبادت کے رموز سیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح بھی عدنان بھائی بیان فرما رہے تھے کہ ایک شیخ حضرت کے پاس آئے، حضرت حاتم حسن کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بلکہ اپنے مریدین سے کہا کہ حضرت کے پاس چلو، چل کے دیکھتے ہیں حضرت نماز کیسی پڑھتے ہیں، اگر ان کا معاملہ درست ہوا تو ہم ان کے عقیدت مند بنیں گے، اگر معاملہ درست نہیں ہوا تو پھر ان کو بتائیں گے کہ بھائی نماز ایسے پڑھنی ہے اور عبادت ایسے کرنی ہے۔ حضرت کے پاس پہنچے تو پہلا ہی سوال یہ کیا کہ حضرت بتائیں نماز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کس طرح نماز ادا کرنی چاہیے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے سوال پر ایک اور سوال قائم کیا۔ آپ نے فرمایا آپ کس نماز کی بات کر رہے ہیں؟ نماز کی ادائیگی آپ کے سامنے بیان کروں یا معرفت نماز بیان کروں؟ اللہ اکبر۔ وہ جو شیخ یوسف ان کا نام بیان کیا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ، جب حاتم حسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا نا کہ آپ کو معرفت نماز بیان کروں کہ ادائیگی نماز بیان کروں، آپ اپنے مریدین کی طرف متوجہ ہو کے فرمانے لگے اس کا یہ جملہ ہمیں بہت کچھ سکھا گیا۔ نماز صرف اعضاء کو ظاہری طور پر ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی معرفت بھی کوئی چیز ہے، دل بھی نماز میں لگا ہوا، دل بھی نماز میں لگا ہوا ہو، اور پھر اقیم الصلاۃ پر بندہ کما حقہ عمل کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ، کیا ہی پیارے انداز ہیں بزرگوں کے، اولیاء کے۔ اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ اچھے اور پیارے انداز اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ صلاۃ اسلام پڑھیں گے۔ اللہ کریم اولیاء کے صدقے میں ہمیں اپنی معرفت بھی عطا فرمائے، نمازوں سے محبت بھی عطا فرمائے، اور جو اچھے اخلاق اولیاء کرام کے ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ اسلام۔ اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے
سے تجھے کو مانگتے ہیں جو، تجھ سے تجھے کو مانگتے ہیں جو، مسلمان سلام کہتے ہیں۔ آپ تار کیوں پریشان ہیں، بد سے بدتر بھی زیر دامن ہے۔ آپ تار کیوں پریشان ہیں، عاشقوں پر تو وہ مہربان ہے، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں۔ کھل